یہ موجودہ حالات کے ذمہ دار کانسٹنٹین اور اس کے ساتھی ہیں. جناب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن آپ کانسٹنٹین کے قاصد کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے گا. قاصد کو اندر بھیجو. کانسٹنٹین کا قاصد حاضر ہو. عزت مآب علی جا. اٹھو اٹھو. مجھے معلوم ہے کہ تم اس رقم کے سلسلے میں آئے ہو جو ہم تمہیں اپنے بوڑھے قیدی چچا کے لیے دیتے ہیں تاکہ تم اس پر ظلم نہ کرو. لیکن تم لوگوں نے میرے والد کے انتقال کے بعد اس رقم میں اچانک 3000 اشرفیوں کا اضافہ کر دیا ہے. صاف بات ہے کہ میں اس کے لیے قطعی تیار نہیں ہوں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے میرے چچا بوڑھے ہو رہے ہیں وہ اتنے ہی مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. ہم کانسٹنٹین کے اس مطالبے پر مزید غور کریں گے. اب تم جاؤ. یہ شور کیسا ہے؟ قدیر پاشا ذرا دیکھیے تو. میں بھی دیکھ کر بتاتا ہوں سلطان معظم. سرکاری ملازمین ہیں جناب اور کچھ رقم مانگنا چاہتے ہیں. جناب یہ سرکاری ملازمین دراصل آپ کی تخت نشینی کا جشن منانے کے لیے کچھ رقم چاہتے ہیں. پیسے لینے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ان سے کہو فوری طور پر منتشر ہو جائیں. شور مت بچاؤ، خاموش ہو جاؤ. سلطان کا فرمان ہے کہ تم لوگ منتشر ہو جاؤ. انہوں نے یہ سب کیوں کیا؟ ان کی اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ سلطان معظم آپ کو انہیں کچھ نہ کچھ تو دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، انہیں جس چیز کی ضرورت ہے دے کر واپس بھیج دو. علی پاشا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ گڑبڑ ہے. اندر اور باہر جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اب ایسا مزید نہیں ہوگا جناب. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے نا کہ میں حکمرانی کے وقت بچہ تھا، یا پھر میں کمزور ہوں اور حکمرانی کے قابل نہیں. نہیں سلطان معظم، ایسی تو کوئی بات نہیں. تو پھر اس گڑبڑ کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تمام مشکلیں ہم ایک ایک کر کے حل کر لیں گے. کیا میری زندگی انہی چکروں میں گزر جائے گی؟ نہیں علی پاشا، یہ تمام مسائل چاہے اندرونی ہوں یا بیرونی ایسے حل نہیں ہوں گے. انہیں آہنی ہاتھوں سے حل کرنا ہوگا. ملک کے تمام بزرگ دانشوروں کو ایک جگہ جمع کرو. میں ان کے ساتھ پہلی فرصت میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. جناب والا، ہمارا کارمن قبائل کو بھیجا جانے والا قاصد واپس آ گیا ہے.
انہوں نے ہمارے پیغام پر کیا رد عمل ظاہر کیا ہے؟ کارمن نے ہمارے پیغام سننے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے جنوبی شہروں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ تو اس طرح سلطان محمد بآسانی اندرونی مسائل کا شکار ہو گیا ہے۔ ویسے کیا تم نے ہمارے دوسرے ساتھیوں کو بھی پیغام بھیج دیا ہے؟ انہیں فوراً پیغام بھیجو اور بتاؤ کہ کارمن نے بغاوت کر دی ہے۔ تم لوگ بھی اپنی کارروائیاں تیز کر دو۔ ٹھیک ہے جناب۔ ہماری قوم کے قائدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کی جان و مال اور ان کی زمینوں کی حفاظت کریں اور کسی بھی مشکل کو ان تک پہنچنے نہ دیں۔ لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور مشکل وقت میں ہماری ہی جانب دیکھتے ہیں۔ ہمارے کندھوں پر ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں جنگ اور دیگر مسائل سے آزاد رکھیں۔ یاد کریں کہ لڑکپن میں جب میں سلطان بنا تھا تو دشمن ہماری سرحدوں پر جمع ہو گئے تھے۔ والد محترم نے انہیں شکست دی تھی، لیکن والد صاحب کی وفات کے بعد کانسٹنٹین سربیا اور روم کو ساتھ ملا کر ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ اگر ہم نے انتظار کیا تو وہ لازماً ہم پر حملہ کر دیں گے۔ ہمیں اپنے لوگوں کی اور اپنی زمین کی حفاظت کرنی ہے، جو ہم انتظار میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے۔ کانسٹنٹین نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر سرحدوں پر گڑبڑ شروع کر دی ہے اور دیگر حملہ آوروں کو سلطنت عثمانیہ کی سرزمین پر قبضے کے لیے اکسا رہا ہے۔ یہ تمام باتیں سچ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم کانسٹنٹین کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف جارحیت کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے پاس چناکل کا قلعہ ہے جو کہ بحیرہ ایجین سے بحیرہ مرمر تک چلا گیا ہے۔ چنانچہ ہم زمینی راستے سے یعنی اناتولیا کی طرف سے جائیں گے، سمندری راستے سے نہیں۔ اور جب آبنائے باسفورس کے دونوں ساحل ہمارے قبضے میں آ جائیں گے تو یہاں سے کوئی بھی اسلحہ بردار جہاز تباہ ہوئے بغیر نہیں گزر سکتا۔ ہم باسفورس کے کنارے پر ایک نیا قلعہ بنائیں گے جو اناتولی قلعے کے بالکل سامنے باسفورس کے دوسرے کنارے پر ہوگا۔ دونوں کناروں پر توپیں نصب کر دیں گے۔ اس طرح کوئی بھی جہاز ہماری اجازت کے بغیر باسفورس سے نہیں گزر سکتا۔ میرے والد اس قلعے کو تعمیر کرانا چاہتے تھے لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی تعمیر کریں۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں قدیر پاشا؟ معاف کیجیے گا سلطان، آپ قسطنطنیہ فتح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ قلعہ بنانے کی تجویز بازنطینیوں تک پہنچ گئی تو ایک اور صلیبی جنگ شروع ہو جائے گی۔ ہم ہر صورت میں یہ قلعہ تعمیر کریں گے اور اس کی تعمیر میں کسی کو آڑے نہیں آنے دیا جائے گا۔ کوئی دھمکی، خواہ وہ بازنطینیوں کی طرف سے ہو، کانسٹنٹین کی طرف سے یا کسی بھی صلیبی کی طرف سے، ہمارے دشمن اگر ہمارے خلاف متحد ہو رہے ہیں تو ہماری کمزور کارروائی انہیں روک نہیں سکے گی۔ ان کی جارحیت کے جواب میں خاموشی سے تو نہیں بیٹھا جا سکتا، اس سے ہمارے ارادے کمزور ہوں گے۔ مگر ہمیں عوام کے اعتماد پر پورا اترنا ہے، لہذا جاؤ، معماروں اور بڑھئیوں کو جمع کرنے کے علاوہ بڑی تعداد میں مزدوروں کو بھی ساتھ لے لو۔ ہمیں یہ قلعہ 3 مہینوں میں تعمیر کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس طرح اس علاقے پر ہم کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ اے قسطنطنیہ، اے قسطنطنیہ، اے میرے خوابوں کے شہر، انصاف اب تیرے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ اب تمہاری تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اب ایک نیا سورج طلوع ہوگا، جلد ہی ایک روشن صبح کا آغاز ہوگا۔ تمام چیزوں کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔
جو لکڑیاں اور تختے تیار ہو چکے ہیں انہیں برابر لگا دو اور کام کی رفتار بڑھا دو. سلطان معظم، بازنطینیوں کا قاصد آیا ہے. اسے آپ کے پاس لایا جائے یا اسے پہاڑ کے نیچے ہی روک رکھے؟ ٹھیک ہے، اسے یہاں لے آؤ. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سلطان کا خیمہ تو یہاں ہے، وہاں تو مزدوروں کا انچارج ہوگا. ایسے راستے سے چلو، ہم سلطان سے ہی ملائیں گے. اچھا، تو اگر اس قلعے کی تعمیر ہم روک دیں تو تمہارا بادشاہ ہمارے چچا کی رہائی سے متعلق درخواست پر دوبارہ غور کرے گا. صحیح ہے، لیکن اے قاصد، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ قلعہ دراصل ہم تمہاری جارحیت سے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے تعمیر کر رہے ہیں. تمہاری زمین کی ہوس نے میرے والد کو سکون سے نہیں رہنے دیا. ہم ماضی کے ان برے دنوں کو نہیں بھولے جو ہم نے تمہاری وجہ سے پریشانی میں گزارے. تمہارے بادشاہ کو بھی یاد ہوگا کہ اس نے کس طرح سے میرے والد کو پریشان رکھا. میرے والد نے اس علاقے میں بچاؤ کے لیے قلعے کی تعمیر کا منصوبہ بنایا تھا جس پر وہ عمل نہ کر سکے، لیکن اب میں اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچاؤں گا. اور یاد رہے کہ اناطولی ساحل کا تعلق ہم سے ہے کیونکہ یہاں بسنے والوں کی اکثریت مسلمان ہے، اور دوسری جانب رومیلی ساحل کا تعلق بھی ہم ہی سے ہے کیونکہ تم لوگ وہاں کے لوگوں کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتے. لہذا تم اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ وہ اس قلعے کی تعمیر میں مداخلت نہ کرے. اب تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتے ہو، اور آئندہ تم کو اس طرح کے مطالبے کے ساتھ اپنے سامنے کھڑا نہ دیکھوں. ارے یہ تو ہمارے سلطان ہیں. سلطان معظم، ہم آپ کو بالکل پہچان نہیں سکے. آؤ، اب ہمیں فوراً روانہ ہو جانا چاہیے. سلطان محمد کا مقصد قسطنطنیہ کے گرد واقع فصیل کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرنا تھا. اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے آدمیوں کو بھیج کر پہلے ہی خفیہ طور پر اس فصیل کی ایک ایک دیوار کی لمبائی، چوڑائی اور موٹائی کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لی تھی. سلطان معظم، دروازے پر آدمی پہرا دے رہے ہیں. ہم آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. ویسے ہم نے ہر چیز کا انتظام کر رکھا ہے. دراصل میں شہر میں خود اندر جانا چاہتا ہوں تاکہ ذاتی طور پر معلومات لے سکوں. جناب علی، دیواریں در حقیقت اس سے بہت بڑی ہیں جیسی کہ وہ نظر آتی ہیں. بڑی ہونے کی وجہ سے ان کی پیمائش زیادہ آسان ہوگی. سلطان، قسطنطنیہ کے لوگ اب سخت مایوس ہیں. پوری قوم مختلف فرقوں اور گروپوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئی ہے. ویٹیکن والوں کی جانب سے مایوس ہو کر کیتھولک حرکت میں آ گئے. وہ فرسودہ عیسائی نظریے کا خاتمہ کر دیتے لیکن
चंद दिन पहले एक तकरीब में उन्हें यकजा कर दिया गया। ये तकरीब कॉन्स्टेंटीन और वेटिकन के हुक्म से मुनक्किद हुई थी, जिसके बाद दो ग्रुप बन गए हैं। एक तो कदामत पसंद फरसूदा नजरियात पर अमल करने वाला, दूसरा कैथोलिक। इसका मतलब है कि ये लोग हमारे साथ चल सकते हैं। खुदा तुम्हें अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।